ان دنوں ان کا بسیرا ویرانوں میں ہی تھا، شاید اب وہ کسی ویرانے میں سکون کی گہری نیند سو رہے ہوں گے۔ ہم تب چھوٹے تھے، نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے آتے ہیں۔ ہمیں بھلا ان باتوں سے کیا لینا دینا؟ ہم تو صرف اتنا جانتے تھے کہ ہمارا یہ بزرگ مہمان ہر 15 روز بعد ہمارے گھر آتے، ہمیں جڑی بوٹی سے بنی دوائیں دیتے اور 2-4 دن رک کر نہ جانے کہاں چلے جاتے۔ ان کا حلیہ بھی عجیب تھا، سفید براق، داڑھی، سفید لباس، لمبا سا چوغا، سر پر رومال، ہاتھ میں تسبیح، رنگت بھی سرخ و سفید۔ ہم انہیں بس دیکھتے رہ جاتے تھے۔ تب ہم تینوں بہن بھائی چھوٹے تھے اور دوڑ کر ان کا استقبال کرتے تھے، جس سے ہمیں انہی کا انتظار ہو۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک بڑا سا جامن کا درخت تھا، جس کے قریب چھوٹی سی مسجد تھی۔ یہ مسجد میرے والد صاحب نے نوکروں سے بنوائی تھی، اس کی دیواریں کچی مٹی کی تھیں۔ ہم بابا صاحب کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اسی مسجد میں بٹھاتے تھے۔ جب بابا صاحب آتے تو ہم ان کے پاس سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹلتے۔ وہ ہمیں بڑی انکساری کے ساتھ منع کرتے، مگر ہم ان کی ایک نہیں سنتے تھے۔ کھانے کے وقت کھانا، چائے کے وقت چائے، اور رات کو سونے کے لیے بستر لا کر دیتے۔ گھر والے بھی ان کا خیال رکھتے تھے۔ وہ زیادہ وقت عبادت میں گزارتے اور فراغت میں ڈھوری بناتے تھے۔ اس کام میں ہم ان کا ہاتھ بٹاتے۔ وہ ڈھوری بیچ کر اپنی ضرورت کی اشیاء خرید لیتے تھے۔ جب وہ اون کی طرح سفید ریشم جیسی اپنی داڑھی کنگھی سے سلجھاتے تو وہ بڑی بھلی لگتی تھی۔ تب ہم بچے معصوم لہجے میں سوال کرتے، بابا صاحب کیا تم اپنی داڑھی کی اون سے ڈھوری بناتے ہو؟ وہ ہمارے سوال پر ہنس پڑتے۔ تب ان کا جسم ہلکورے کھانے لگتا تھا۔ میری امی ان کی بڑی عزت کرتی تھی۔ جب وہ آتے، امی سارے گھر والوں کی چھوٹی موٹی بیماریوں کی تفصیل لے کر بیٹھ جاتی۔ بابا صاحب بیمار کی دوا کی پوڑیاں بنا کر ان کو دے جاتے اور وہ اپنے صندوقچے میں ان کو سنبھال کر رکھتی تھی۔ دیسی جڑی بوٹیوں سے بنی یہ دوائیں بہت اچھی اور زود اثر ہوتی تھیں۔ بابا صاحب کے ہاتھ میں شفا تھی۔ کتنا ہی پیٹ میں درد ہو یا دل میں تکلیف، بخار کی کیفیت ہو، ان کی دوا کی ایک چٹکی سے ساری شکایات دور ہو جاتی اور ہم بھلے چنگے ہو جاتے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ حکمت انہوں نے اپنے دادا سے سیکھی تھی، جو اپنے علاقے کے نامی گرامی حکیم تھے۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں کبھی کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ کوئی پوچھتا بھی تو یہی کہتے، میں ایک مسافر ہوں، خدا کا بندہ ہوں، اور بس۔ لیکن جب بڑے بھائی مہربان خان رات کو گھر لوٹتے تو اکثر مسجد میں ان کے پاس بیٹھ کر کافی دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے۔ بابا صاحب نے بھائی کو ایک دن اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ ان کی زندگی ان کی بیوی کی وجہ سے برباد ہوئی، جس سے وہ بڑی محبت کرتے تھے۔